الشعب الابدی لا ینسا ایثار الاعداء وامسک بہم. ہم وہ ابدی گروہ ہیں جو اپنے دشمن کو نہیں بھولتے. ہم اپنے دشمن کا پیچھا کرتے ہیں اور اسے پکڑتے ہیں. فلاں کس ملک سے ہو؟ امریکہ پاکستان. مجھے بھی گالی دی اور پاکستان کو بھی گالی. کشتی میں تو ہم یہ سیل میں جو ہم گئے تو سیل میں ایک امریکی تھا، ایک سوئٹزرلینڈ کا تھا، ایک نیدرلینڈ کا تھا، ایک اٹلی کا تھا، ایک یونان کا تھا، ایک آسٹریا کا تھا، ایک ٹرکش تھا، ٹیونیزین تھے، میں پاکستانی تھا، ایک تھوڑے وقت کے لیے ایک کویتی بھی تھا. جی ٹھیک. تو یہ اس کے اندر ہم سیل کے اندر تھے. اب جہاں تک یہ رویے کا تعلق ہے تو دیکھیں ان کی جو نئی نسل ہے نا وہ شدید فاشسٹ ہے. آپ کو فرق بھائی حیرت ہوگی کہ ان کی ایسی برین واشنگ کی گئی ہے کہ وہ پوری دنیا کو جھٹلاتے ہیں اور بڑے دھڑلے سے اور ڈٹائی سے جھٹلاتے ہیں. مثلا میرا پاسپورٹ نے جیسے ہی انہوں نے مجھے روانہ کر دیا کشتی سے، زمین پہ میں نے قدم رکھا تو مجھے کہا کیا نام ہے؟ میں نے کہا فلاں. کس ملک سے ہو؟ تو میں نے کہا پاکستان. مجھے بھی گالی دی اور پاکستان کو بھی گالی. ہاں پھر یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ سب کو تنگ کر رہے تھے لیکن اس دفعہ گوروں کو زیادہ تنگ کر رہے تھے، اور یہ اس لیے کر رہے تھے کہ یہ ڈر جائے اور آئندہ آئے نا. خماس پلوٹیلا یہ کہتے ٹیرورسٹوں کے ساتھ ہی ہو تم. کوئی ہنگر نہیں ہے، کوئی سٹارویشن نہیں ہے، کوئی فیمن نہیں ہے. دہشت گرد وہاں کوئی جینوسائیڈ نہیں ہو رہا. اور تم جو ہے جیوش بیبی کو جنہوں نے کل کیا ہے تم ان کا ساتھ دے رہے ہو، تم ان کے پولیٹیکل ونگ ہو، یہ فلاں اس طرح کی باتیں. اور مستقل چھیڑتے تھے، خصوصاً خواتین کو بہت چھیڑتے تھے. تو ایک فاشسٹ قسم کے لوگ ہیں، اور ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ آگے سے جواب دیتے تھے نا تو وہ بدتمیزی کر لیتے تھے اور مارنے کے لیے آ جاتے تھے آپ کو. چونکہ ہماری ٹریننگ بھی یہ ہوئی تھی کہ بھائی ان کو آپ نے آئی کانٹیکٹ ان سے نہیں کرنا ہے. اچھا. اس لیے کہ یہ بدتمیز ہے. جیسے آپ کو آئی کانٹیکٹ ہوگا یہ آپ کو کچھ کہیں گے اور پروک کریں گے تاکہ آپ کچھ حرکت کریں اور یہ آپ کو مار دیں، اور لوگوں سے کہیں کہ یہ تو نان وائلنٹ نہیں ہے، یہ تو حملہ کرنے والے ہیں، تو دہشت گرد ہیں. اور اسی طرح جب وہ گفتگو کریں تو آپ نے شارٹ جواب دینا ہے تاکہ آپ ان کے ساتھ گفتگو میں انگیج نہ ہوں. تو یہ ہماری ٹریننگ دی گئی تھی. ہاں. اور دوسرا یہ کہ آپ نے نان وائلنٹ رہنا ہے، ہر صورت میں نان وائلنٹ رہنا ہے. وائلنس کی طرف جب آپ جائیں گے تو پورے پلوٹیلا کی جو میسج ہے وہ کل ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کو دکھا دیں کہ عالمی شہریوں نے اتحاد کیا ہے، انارمڈ ہے لیکن انافریڈ ہے، اور ان کے پاس صرف خوراک ہے، پانی ہے، دودھ ہے بچوں کے لیے، اور ادویات ہیں، اور وہ انٹرنیشنل لا کے پروٹیکشن کے ساتھ جا رہے ہیں غزہ، اور ان کو یہ روک رہے ہیں. تو ان کو ہم ایسے ایکسپوز کریں کہ دنیا میں نفرت کی علامت بن. یہ اس وقت ہوگا جب آپ ٹالرنس کا مظاہرہ کریں گے اور نان وائلنٹ رہیں گے اور پیسفل رہیں گے. جیل کا جو دروازہ ہے اس کا تو ہمیں اس لیے پتہ نہیں چلا کہ وہ تو ہمیں جس گاڑی میں رکھا گیا تھا اس میں تو جب ہمیں اتارا گیا جس وقت تو ظاہر اندرونی گیٹ کے ساتھ ہمیں اتارا گیا تو وہاں درجنوں سیل بنے ہیں. ایک سیل میں 10 کمروں کی 2 قطاریں آمنے سامنے ہوتی ہیں، اور اس کے سامنے کوئی 30 فٹ کا درمیان میں برآمدہ ہوتا ہے جس پہ چھت نہیں ہوتی، جس پہ مضبوط جو ہے جال لگی ہوتی جس پہ لوگ گھومتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ درجنوں سیل. اور پھر اس سیل سے اس طرف جب ہمیں باہر لے جایا جاتا تھا پنجرے انہوں نے بنائے ہیں لوہے کے بڑے، تو اس کے اندر بھی لوگوں کو دھوپ میں بٹھاتے ہیں. اور یہ ایسے ہی پنجرے تھے جیسے چڑیا گھر میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، جو بڑے درندوں کے لیے وہ چڑیا گھر میں پنجرے بنائے جاتے ہیں وہ. اور جیل میں جتنے بھی ہمارا جیل ہے اس کے اوپر ایک شعر لکھا ہوا تھا عربی کا، جو کہ اس کے نیچے لکھا تھا کہ مزامیر داؤد 18، یہ اس کے نیچے لکھا ہوتا تھا. اور وہ شعر تھا الشعب الابدی لا ینسا ایثار الاعداء وامسک بہم. ہم وہ ابدی گروہ ہیں جو اپنے دشمن کو نہیں بھولتے. ہم اپنے دشمن کا پیچھا کرتے ہیں اور اسے پکڑتے ہیں. ایک فخر جھوٹا، ایک کبر، ایک ورنہ یہ داؤد علیہ السلام کی زبان سے ان پہ لعنت کی گئی ہے، اور یہ تو انبیاء کے قاتلین ہیں، انبیاء کی توہین کرنے والے ہیں. تو یہ پنجرہ جو ہے وہ جیسے چڑیا گھر کے اندر بڑا پنجرہ ہوتا ہے اس طرح پنجرے، اور اس پنجروں کے اندرونی سائڈ پہ بینچ جو ہے وہ لوہے کے وہ بنائے جس پہ آپ ہاتھ پاؤں باندھ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، بیڑوں میں بیڑیاں اور آنکھوں پہ پٹیاں، اور وہاں آپ کو لے جا کے بٹھا دیتے.